following day, around 535 Nasirat from Germany, gathered at the mine market in Mannheim, were blessed with the opportunity of a virtual mulaqat with Hazur and had the opportunity to ask questions. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، تو میرا سوال ہے پھر ہمیں تفاسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آسان بنا دیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ آسان ہیں عمل کرنے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو بعض کھلی باتیں ہیں، جو ظاہری احکامات دیے ہیں وہ بڑے آسان دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحتیں جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے، جو انسان کے جو قوا ہیں، جو انسان کی طاقتیں ہیں، جو انسان کی دماغی حالت ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بہت مشکل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یہ غلط ہے. ہاں، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، تمہیں مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر تفسیر موجود ہے. مفسرین نے اس کی آسان تفسیر کر کے تمہیں سمجھا دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی سمجھایا دیا کہ جو پاک صاف لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ظالم ہیں وہ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے ان کو سمجھ نہیں آتی. مومن جو ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور ظالموں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ان کو نقصان ہی ہوگا اس کا پڑھنے کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہے، دوسری طرف کہتا ہے اس کا نقصان ہے. فائدہ کس کو ہے؟ جو مومن ہے. نقصان کس کو ہے؟ جو کافر ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں ایسے جن پہ عمل ایک انسان کر سکتا ہے، اور جو اس کا مقصد ہے پیدائش ہے اس کو پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا مقصد پیدائش جو ہے عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا عبادت کا، وہ ایسی مشکل نہیں کہ آدمی کر نہ سکے. کہاں 50 نمازوں سے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہنا، پھر ان کو آسان کرتے کرتے 5 نمازوں پہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو آسانی ہو گئی نا تمہارے لیے. اور 5 وقت ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے، انسانی طبیعت کے لحاظ سے، روزمرہ کے وقت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور پھر اس کا قرب پائے. تو یہ مطلب ہے آسان بنانے کا. یہ مطلب ہے کہ اس کا عمل کرنا مشکل نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے بہت مشکل ہے، ہاں، جو مومن ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو کافر ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. جو مومن ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، جو کافر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی، چلو. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ عورتیں امام بن سکتی ہیں؟ عورتیں عورتوں کی امام بن سکتی ہیں، مردوں کی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم اگر مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ امام بنے گا، اور اگر عورتیں ہوں، ایسی مجبوری ہو، تو پھر عورت امام بن سکتی ہے، جہاں عورتیں ہوں صرف، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی جب نمازیں ہوتی ہیں، بعض فنکشن ہوتے ہیں، تو عورتیں نمازیں پڑھا لیتی ہیں. ربا میں مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں جب ساؤنڈ سسٹم پوری طرح اچھا نہیں تھا، تو جو جلسہ ہوا کرتا تھا، جو لجنہ کی مارکی میں جو جلسہ ہوتا تھا، اس میں وہاں ظہر عصر کی نمازیں عورتیں پڑھایا کرتی تھیں باجماعت عورتوں کو، مردوں کے حصے سے آواز وہاں نہیں جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، افطال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ. عورتوں کی صرف 2 تنظیمیں کیوں ہیں؟ مردوں کے 3 تنظیمیں ہیں، عورتوں کی 2 ہیں، اطفال اور خدام اور انصار، ٹھیک ہے.
اور عورتوں کی انحصارات 15 سال تک، اور اس کے بعد لجنا. ٹھیک ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم نے 40 سال سے اوپر بڑا ہونا ہی نہیں، تو تنظیم کس طرح بنائیں؟ کہ وہ کہتی ہیں ہم کو بوڑھی ہو گئی ہیں. کسی عورت کو تم کو بوڑھی ہو گئی تو مانے گی؟ تمہیں اعتبار سے لڑنے لگ جائے گی ہیں. اس لیے عورتوں کی نفسیات کے مطابق عورتوں کی تنظیمیں بنائی گئی ہیں. اور اس میں لجنہ میں ایک اس لفظ میں جو تو صحیح طرح حق ادا کرنے والی ہیں جماعتی خدمت کا، وہ لجنہ کے کام میں آ جاتی ہیں. اور خدام میں کیونکہ 15 سے 40 سال کی عمر تک ایک نوجوانی خدام کی ایک اور عمر ہوتی ہے، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں عورتوں سے. عورتوں کی ایکٹیویٹیز ایک وقت میں جا کے ایک ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ گھر کو سنبھالنا ٹھیک ہے، عورتیں بھی ایسی ہیں جو کام کرنے والی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دوسرے کام بھی کرتی ہیں. لیکن عموماً جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کا گھر سنبھالنا ہی کام رہ جاتا ہے. وہ عورت چاہے وہ 25 سال کی عورت ہے، 20 سال کی، چاہے وہ 50 سال کی، اس کا ایک ہی کام تقریباً بنتا ہے ملتا جلتا. اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ان کو ایک گروپ شمار کیا گیا ہے. اور مردوں میں کیونکہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، 40 سال تک ان کی ایکٹیویٹیز اور ہوتی ہیں خدام کی، اس کے بعد اور مختلف ہو جاتی ہیں. پھر جو سوچ میں فرق ہے، عورت جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے جلدی، اور اس کی سوچ اور بڑی کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہیں. مردوں کی جو سوچ ہے بڑھاپے میں جا کے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو 3 کیٹیگری اس لیے بنائیں کہ مختلف مردوں کو زیادہ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اور عورتوں سے یہ بھی امید رکھی گئی ہے کہ یہ بھی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں سے یہ امید رکھی گئی ہے کہ وہ چاہے 25 سال کی ہو یا 50 سال کی ہو، وہ اسی طرح ایکٹیو ہو کے کام کرے گی. لجنہ کا جو کام کرنے والی ہے جس طرح ایک 25 سال والی کر رہی ہے، اور اس لیے فرق نہیں رکھا. تو حضرت مسلم موعود نے جب بنائی تھی تنظیمیں، ایک تو اس لیے بنائی تھیں تاکہ مرد جو ہیں نوجوانوں کا ایک طبقہ علیحدہ رکھا جائے، ان سے زیادہ کام لیا جائے. اور مردوں سے بعض کام ایسے لیے جاتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں، جو انصار کی عمر میں پہنچ کے انسان نہیں کر سکتا. اس لیے بھی ایک فرق شاید رکھا ہو. عورتوں کی جو کام کی نوعیت ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے، وہ کر سکتی ہیں، چاہے وہ 25 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، یا 45 سال کی یا 50 سال کی. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کی عمروں کو پتہ نہیں لگتا، نہیں تو پتہ لگ جائے گا کون عورت 40 سال کی ہوگی، پھر بھی پریشان ہوتی رہو گی. ٹھیک ہے. چلو. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے غیر مسلمان نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے برے اثرات کی وجہ سے خدا اور دین پہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو کچھ سمجھائیں وہ ہماری بات نہیں سنتے. تو میرا سوال ہے کہ ہم ان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنوں کو بھی سنبھالو ہیں، کہ ہمارے اپنے لوگ بچے بچیاں جو ہیں نا وہ ان کے انفلوئنس میں نہ آ جائیں، ان کے اثر کے تحت نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پہلے ہمارا کام ہے اپنوں کو سنبھالنا، ان کو بتانا اچھی طرح کہ خدا ہے ہیں، اور اس کے لیے خدا کے ثبوت کے طور پہ واقعات پیش کرنا ہیں، اپنی کہانیاں سنانا، واقعات بیان کرنا، یہ بڑوں کا بھی کام ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کی باتیں بتانا، یہ بھی کام ہے. اچھی کوئی خواب دیکھے اور پوری ہو جائے تو وہ بھی بتانا کہ اچھا اس طرح خدا ہے. باقی یہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، مذہب سے دور لے جانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. تو یہ شیطانی چالیں ہیں. شیطان نے کہا تھا جب آدم پیدا ہوا تھا اس وقت ہی کہا تھا نا کہ میں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا. ہر زمانے میں شیطان نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کیا ہے. اس زمانے میں شیطان نے سوشل میڈیا کو بھی اختیار کر لیا. اب سوشل میڈیا جو ہے نیک کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے
اور برے کاموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا پہ ہی تم اچھی باتیں ڈال کے تو لوگوں کو نیکی کی طرف بھی لے کے آ سکتی ہو. اور لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہیں, جو مذہب سے دور لے جانے والی ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. تو اس کے جواب میں تم لوگوں کو چاہیے جب ایسی باتیں دیکھو تو جو پڑھی لکھی اور علم والی لڑکیاں ہوں وہ بتاؤ کہ سوشل میڈیا میں اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ آیا لیکن اس کا جواب یہ ہے. مذہب کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے تو اس کا جواب یہ. اپنی ایک ٹیم بناؤ نوجوان لڑکیوں کی, وہ سوشل میڈیا پہ جواب دیں. اگر تمہارے سے بڑھ کے سوال ہے تو پھر لجنہ کو چاہیے کہ لجنہ ایک ٹیم بنائے اور ان کے جواب دیں. اور خدام الاحمدیہ اور اسی طرح جماعت کی باقی تنظیمیں لوگ بھی اس کے جواب دیں سوشل میڈیا پہ ہی. اسی جگہ جہاں سوشل میڈیا پہ یہ آتا ہے وہیں کمنٹس کا بھی کالم ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے نا. اس کمنٹ میں تم اپنے باتیں لکھ سکتی ہو تاکہ ان کو بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے, خدا یہ ہے, مذہب یہ ہے. اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بعض لوگ جو فوری طور پہ زیر اثر آ سکتے ہیں, ان کو جب جواب مل جائے گا نا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, اصل جو بات یہ ہے, تو پھر وہ بھی سوچیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. جب تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا, جو غلط راستے پر تمہیں لے جایا جا رہا ہے اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے تمہارے پاس حل ہوگا اس کا ہیں, تو پھر لوگ پھر اس کو بھی دیکھیں گے, پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں. باقی یہی شیطان نے کہا تھا کہ میں بگاڑ پیدا کروں گا, اور آج کل شیطان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں جو احمدی ہیں, تاکہ صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور جو دوسرے ہیں ان کو بچانے کے لیے سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دو تاکہ ان کے جو غلط باتیں ہیں ان کا رد ہو جائے, ان کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ اگر اسکول میں بہت زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑے اور کوئی بات نہ کرے, یہاں تک کہ گروپ پروجیکٹس میں بھی ساتھ کام نہ کرنا چاہے, وہ اگر تمہارے ساتھ وہ جو جرمن ہے وہ بات بھی نہ کرنا چاہیں, ہاں, پھر تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک تو تم ریسزم ہے اگر ہے تو جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہو کہ یہ ریسزم ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے ساری تو نہیں ریسزم ہوتی نا, چند ایک ہی ہوتی ہیں, 2-4 ہیں جو باقی اچھی لڑکیاں ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے تم رابطہ رکھ سکتی ہو. ٹھیک ہے. ان سے کہو یہ دیکھو ہم تو جرمنی میں آئے, ہم جرمن زبان بول رہے ہیں, ہم جرمن قوم کے ملک کے وفادار بھی ہیں, ہمیں یہی مذہب نے ہمیں سکھایا ہے, اور ہم تمہاری خاطر کام بھی کر رہے ہیں. اب میں پڑھائی اسکول میں کر رہی ہوں تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں بڑی ہو کے کوئی اچھا کام کر سکوں اور ملک کے کام آ سکوں, ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں یا فلاں بنوں. اور ہماری بہت ساری لڑکیاں بنی ہوئی ہیں. تو اس قسم کے اگر ریسزم ہو تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوتی رہیں گی, اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور کہنا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ریسزم تو کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہم وفادار ہیں ملک کے تو ہمارے سے یہ کیوں سلوک ہوتا ہے؟ ان جو اچھی لڑکیاں ہیں اپنے جو ریسزم کی قائل نہیں ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ اور ان سے ایسی باتیں کرو تو وہ خود ہی ریسزم کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے. بہت جگہ ایسا جرمنی میں بھی ہو رہا ہے اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کے اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہی ہمارے دوسری قوموں کے لوگوں کے ایشین کے جو ایشین آباد ہیں وہاں ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اور پھر تمہاری طرف سے ہو کے وہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو اپنے جو دوسری اچھی لڑکیاں اور اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دوست بناؤ, وہ خود ہی ان ریسزم کرنے والوں کو جواب دے دیں گی. لیکن خود تمہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا پڑے گا. ان کی اچھی باتیں اختیار کرو اور اپنی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ.
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں اکثر اسکول اور اساتذہ کی طرف سے کلاس ٹرپس کا انتظام کیا جاتا ہے جن میں پڑھائی کا حصہ بھی شامل کیا جاتا ہے. ایسے طلباء و طالبات جو حصہ نہیں لیتی ان کے نام اسکول کے ادارے میں دیے جاتے ہیں اور غیر حاضر رہنے کی وجہ سے اسکول کے نمبروں پر بھی اثر پڑتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے حضور؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو تفریحی ٹرپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس پہ تو بالکل نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک وہ صرف فن کے لیے ہوتے ہیں، اور وہاں فن میں بےہودگیاں بھی ہوتی ہیں ان لوگوں میں، ان ملکوں میں، ٹھیک ہے. دوسرے ٹرپس ہوتے ہیں جو بعض ٹرپس ایسے ہوتے ہیں جس میں تمہاری پڑھائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں، ریسرچ کے لیے ہیں جاتے ہو، مثلا بایولوجی کا سائنس پڑھا رہے ہیں تو اس میں ٹرپ ہے، بعد میں زو میں لے کے جاتے ہیں یا وائلڈ لائف دکھانے کے لیے جنگل میں لے کے جاتے ہیں یا وہاں رکھتے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے اگر جانا پڑے تو جانا چاہیے. وہ کوئی دو راتوں کے 3 راتوں کے ٹرپ تو نہیں ہوتے، عموماً 1 آدھ رات کا ہی ہوتا ہے. تو پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ٹرپس کو اوائڈ ہی کیا جائے. ایسے سبجیکٹ تمہارے نہ ہی ہوں جن میں لا جائے، لیکن تھوڑے بہت اگر اثر پڑ بھی جائے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. یہاں بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جرمنی میں ہی، وہ میڈیکل میں بھی پڑھ رہی ہیں، انجینئرنگ میں بھی پڑھ رہی ہیں، اور ٹرپس میں وغیرہ میں کوئی نہیں جاتی رہی اپنے اسکول کے زمانے میں. ان کو پھر بھی داخلہ مل گیا. اگر اچھی پرفارمنس ہو، اگر تمہارے پیپر اچھے ہوں تو مجبور ہوتے ہیں یہ تمہیں داخلہ دیں. اس لیے اس کو بہانہ نہ بناؤ کہ جی ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اس لیے ہم نے جانا ضروری ہے. ہاں اگر صبح سے شام تک کا ٹرپ ہے جس سے بعض ایسی جگہوں پہ جہاں تمہارا علم بڑھتا ہے وہاں لے جانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اوور نائٹ ٹرپس عموماً اوائڈ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا صدر صاحبہ وقت ختم ہو گیا آپ کا اب، ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیارے حضور. ناصرات بیٹھی ہیں، لجنا بھی بیٹھی ہے یہاں؟ نہیں، یہ میارے اول کی بچی ہیں، 535 بچیاں بیٹھی ہیں. 535 بچھائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. اچھا بڑی تعداد کٹھی کی ہے. اچھا اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.